مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے سچے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ لو كانوا يعلمون، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون، عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. انک میت وانہم میتون. بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. خدا کے پیارے ہیں مرد میدان، امیر طیبہ امیر حمزہ، نبی ہیں جن کی وفا پہ نازاں، امیر طیبہ امیر حمزہ. سبحان اللہ. یہ کلام لکھا ہے حضرت مولانا جناب راشد علی اتاری مدنی نے، اور کیا خوب لکھا ہے. فرماتے ہیں مزاج شستہ نفیس فطرت، ہوئی ہے عمدہ ہر ایک خصلت، ہے کیسے اعلیٰ عظیم انسان، امیر طیبہ امیر حمزہ. قریشیوں کے عظیم سرور، ہے مومنوں کے امیر و رہبر، نبی کے عم جلیل و ذیشاں، امیر طیبہ امیر حمزہ. خدا نبی کے ہیں شیر حمزہ، نقیب حق کے شہید حمزہ، ہیں سرفروشی میں بھی نمایاں، امیر طیبہ امیر حمزہ. احد کے میدان میں کافروں کو چٹائی تم نے ہے خاک ایسی، ہوا زمانہ ہے دنگ و حیراں، امیر طیبہ امیر حمزہ. متاع جاں کو لٹا کے دین پر، ہوئے ہے راہی یہ راہ جنت، بنے شہیدان حق کے سلطان، امیر طیبہ امیر حمزہ. ہمارے دل کے چمن میں ایسی بہار لاؤ جو گل کھلائے، تم ہی تو ہو رونق گلستان، امیر طیبہ امیر حمزہ. عطا کرو اپنی خاص الفت، ہمارے دل کی مٹاؤ کلفت، بناؤ ہم کو بھی اپنا مہمان، امیر طیبہ امیر حمزہ. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں نبی رحمت کا فیض لے کر، بنے رحیم و غریب پرور، سراپا شفقت بڑے مہرباں، امیر طیبہ امیر حمزہ. واہ راشد بھائی واہ، سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں کہ عطا و شفقت رہے ہمیشہ، ملے سعادت مدام ایسی، مدینے آتا رہے یہ برہاں، امیر طیبہ امیر حمزہ. کیا لکھا ہے ماشاءاللہ منقبت میں. اور آخر میں سبحان اللہ، برہان اور سلمان ان دونوں کا وزن شعری ایک ہے. وزن عروضی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ برہان اور سلمان کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو یہاں اگر یوں ہو کہ مدینے آتا رہے یہ سلمان، امیر طیبہ امیر حمزہ. سبحان اللہ. اللہ راشد بھائی کو بھی برکت عطا فرمائے. کیا خوب بنقبت جو ہے وہ لکھی ہے حضرت امیر حمزہ کی شان میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پیار تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ میں قربان جاؤں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو. سبحان اللہ. اور آپ کے مزار پر انوار کی یہ بہار ہے، بلکہ آپ کے نام کا یہ فیضان ہے. جن کے ہاں جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ نہ ہو، وہ یہ نیت کریں کہ اللہ جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام حمزہ رکھیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اولاد بھی عطا فرمائے گا اور پھر بیٹا بھی عطا فرمائے گا. یہ مجرب اور لوگوں کی تجربہ شدہ بات اور کئی لوگوں کی یعنی زبان زد عام یعنی یہ بات ہے. انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کیسا پیار تھا اس کا بھی بیان کریں گے, آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر بیان رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم شروع سے آخر تک پروگرام میں شامل رہیے. حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے. آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, مریض عشق لائی دوا مدینے سے, پیام لے جو آئی صبا مدینے سے, پیام لے جو آئی صبا مدینے سے, مریض عشق لائی دوا مدینے سے, پیام لے کے. سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے, سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے, سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے. قریب رحمت و فضل خدا مدینے سے, قریب رحمت و فضل خدا مدینے سے, مریض عشق لائی دوا مدینے سے.
رومان پائیزیا مدینے سے میرے رومان پائیزیا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے پیام لے کے اور تمام شاہ گدا پل رگے اس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے پیام لے کے اور جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے پیام لے کے پیام لے جو آئی صدا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے اور تمہارے قدموں پہ سر صدقے جاں فدا ہو جائے تمہارے قدموں پہ سر صدقے جاں فدا ہو جائے تمہارے قدموں پہ سر صدقے جاں فدا ہو جائے نہ لائے پھر مجھے میرا خدا مدینے سے نہ لائے پھر مجھے میرا خدا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے اور تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے حصہ شاہ ہو گدا
مدینے سے آئے سائے شاہ ہو گدا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے مریض عشق لائی دوا مدینے سے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہی پیارا کلام پڑھا ہے حسان بھائی نے، اور پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے۔ ایک تو وقت بھی جو ہے وہ یہ صبح کا ہی کہلاتا ہے، اور صبا بھی کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا کو۔ واہ، صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا پیام لے کر آئی ہے، اور کہاں سے؟ مدینے سے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ مریض عشق کی لائی دوا کہاں سے؟ مدینے سے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کی سعادت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور مہروز بھائی کل میں دیکھ رہا تھا استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری مدنی دام قدم القدسیہ کی بہت ساری اسپیشلٹیز میں سے ایک خاص اسپیشلٹی جو ہے نا یہ حج بھی ہے۔ حج کے مسائل بتانے کا ایک ذوق بھی ہے جی، یعنی استاد صاحب کی گوناگوں مصروفیات میں سے حج کے دنوں میں بالخصوص یہ خاص جو ہے وہ یوں بولیں کہ ایک آپ کا ہوتا ہے ذوق کہ حج کے مسائل کا جواب آپ جو ہے وہ دینے میں ایک رغبت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ حج کے دنوں میں ظاہر ہوتا ہے جی، حج کے دنوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے قبلہ مفتی صاحب کا جو ذوق ہے پورے سال ہی جو ہے نا وہ انہیں عمرے حج کے حوالے سے جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ان کے سوشل میڈیا پیجز وغیرہ پر بتاتے بھی رہتے ہیں، اور بالخصوص ان ایام میں ظاہر بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی، اور مدنی چینل پر پھر پروگرام بھی کرتے ہیں مفتی صاحب۔ مرحبا۔ حج تربیتی اجتماعات بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا، ملتان شریف میں بھی ہمارے ماسٹر ٹرینر جیسے جو وزارت حج کے تحت ماسٹر ٹرینر ہوتے ہیں تو ان میں الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی بھی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، کراچی میں بھی، اور ملتان شریف میں نے دیکھا حافظ ریحان صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ حاجیوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ کل جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر مہروز بھائی تو حاجی عبدالاحد آپ جو ہے وہ کراچی کا بتا رہے ہیں، کراچی میں یہاں ماشاءاللہ، اور ان کی بھی ایک بڑی اسپیشلٹی ہے حاجی عبدالاحد کی بھی، حج کے احکام، اس کے مسائل، طریقہ، اور ان کا بھی مہروز بھائی بڑا ذوق ہے حج تربیت کے حوالے سے، مطلب جانا، جدول بنانا، اور ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کی مجلس سے حج و عمرہ الحمدللہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ سروسز فراہم کر رہی ہے، شعور بھی دے رہی ہے، ذوق بھی جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہے، طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ اب اللہ بھلا کرے، آج ہی کی میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی صبح مدنی چینل میں آتے آتے میں نے جو ہے وہ ایک میسیج سنا مہروز بھائی، اور میں گھر سے آ رہا تھا تو اس سے میں نے میسیج سنا، اور عمرے میں ایک یعنی غلطی کا یوں بولے کہ دم دمادم دم معاملہ جو ہے نا وہ ہو ہی جائے گا، تو جب وہ پوچھیں گے بندے نے عمرے کے لیے بندہ گیا ہے اور طواف کیا ہے، صحیح نہیں کی، اللہ طواف کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کی، اور پھر احرام کیا ہے، کھول دیا ہے۔ اچھا، اب جب گھر والوں کو دوبارہ بتایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اس کو دوبارہ نئے عمرے کی نیت کرا کے، نیا احرام پہنا کے اس کو جو ہے وہ مسجد عائشہ جو ہے وہ لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے دوبارہ اس کو عمرے کی نیت کرا کے دوبارہ جو ہے وہ لے آئے، اور ایک نیا عمرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یعنی پہلے کی اب ایک کیا ہے، وہ اس کی صحیح کیا ہے، باقی ہے، ٹھیک ہے، اور حلق بھی اس کا مہروز بھائی نہیں ہوا،
یہ بھی ساتھ میں معاملہ ہے. یا اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا وہ مجھ سے پوچھے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا دارالفتا اہل سنت سے آپ رابطہ کریں. گنجلک مسائل اس کے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو مجھے جو ایک بات اور بڑی کلک ہوئی, پیسے لگا رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, احکام نہیں سیکھ رہے. اللہ ہار پہن رہے ہیں, ہار پہنا رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, بیگ بھی لے لیا ہے تو جوتے بھی لے رہے ہیں تو کپڑے بھی لے رہے ہیں. یہ بالکل تیاریاں ہیں, سامان مدینہ تو شاہ لا کے ہی رکھا ہے. تو یہ بالکل اچھی بات ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اصل کام ہے کیسے کرنا ہے اس پر کیا ہے توجہ نہیں ہے, دھیان ہی نہیں ہے. وسیم بھائی, سلمان بھائی, وہ ہمارا جو واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا پھر وہ تعاون کیا ان کے ساتھ اور ان کو بڑا اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا. تو وہ کیا کہ یہاں سے سمجھ لیں پوری فیملی چلے گئی, مہروز بھائی, اور مہروز بھائی بڑا سمجھ لیں کہ حیرت انگیز معاملہ کہ پوری فیملی, والد, والدہ, وہ صاحب خود, ان کی زوجہ, 4 افراد یہاں سے چلے گئے اور جا کر اپنے یعنی کہ ہوٹل میں بھی مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. صحیح. اور پلان یہ تھا کہ اب مکہ مکرمہ پہنچیں گے, ہوٹل میں جا کے فریش ہوں گے, اس کے بعد جا کر احرام باندھیں گے. یا اللہ, یعنی احرام ہی نہیں باندھا. احرام ہی نہیں باندھا. آفاقی حاجی ہے, پاکستان سے جا رہا ہے اور بغیر احرام کے جا رہا ہے, عمرہ کرنے والا. عمرہ کرنے والا. اب حاجی ہو جب بھی یہی حکم ہے, جب احرام تو سلمان بھائی اور میں اس وقت مکہ مکرمہ ہی میں تھے. تو مجھے تب ایک دم سے پیغام آیا تو میں نے پھر سلمان بھائی سے کہا, سلمان بھائی یہ بھی بالکل, یہ کیا ہو گیا بھائی ایک دم سے اس طرح. ہمارے لیے تو پہلی بات تھی یہ, ہمارے لیے یعنی آپ دیکھیں بندہ عمرہ کرنے جائے اور احرام ہی جہن وہ نہیں پہن کے جا رہا. آفاقی. اور اب پھر وہی یہی ہوا کہ پھر اسی وقت ان کو گائیڈ کیا, اور گائیڈ کرنے کے بعد پھر ان کو ہم نے میقات میں بھیجا طائف کی, اور پھر پورا جو ان کا پروسیس تھا وہ کروا کر ان کو باقاعدہ احرام وغیرہ بنوا کر ان کے عمرے کے سارے معاملات کو طے کیا. پیسے بھی بچائے, لیکن پیسے بھی ان کے ماشاءاللہ خیر خواہی تھی, اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے. تو سلمان بھائی نے کافی اس حوالے سے گائیڈ بھی کیا. پھر ان کے جو پیسے بچ سکتے تھے, جہاں جہاں بچ سکتے تھے, گاڑی والے سے رابطہ کیا, اس کو بھی بتایا کہ بھائی تھوڑا تخفیف کریں, کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے. تو وہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر ان کو بہرحال ان کا معاملہ حل ہوا. لیکن یہ بڑی غول طلب بات تھی کہ ہم 2000 ریال کم و بیش کا کام جو ہے نا وہ ان کا, مہروز بھائی, وہ 180 ریال میں غالباً, یعنی آپ سے رابطہ کیا جائے, خدا نہ خواستہ ایسا کچھ نہیں, مجھ سے رابطہ نہ کیا جائے, نہیں تو مجھ سے رابطہ نہ کیا جائے. دیکھیے دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کریں, میں عرض کروں نہ مسائل کے لیے نہیں کہہ رہا میں, مسائل کے لیے تو ہم دارالفتا اہل سنت سے نہیں, باقی کاموں کے لیے وہ پیسے بچانے کے لیے بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں مہروز بھائی. اور البتہ آپ دونوں حضرات کی جو گفتگو ہے جی, اس میں ایک پہلو بیان کروں, اور میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی 2 منٹ کم از کم توجہ رکھے. جی سلمان بھائی, بات ہوتی ہے ذوق شوق کی اور ترجیحات کی. آپ کی پرائرٹیز ہیں کیا؟ جیسے اولاً آپ نے کہا مفتی صاحب کے بارے میں کہ مفتی علی اصغر صاحب کا, پھر عبدالاحد بھائی کا, حافظ ریحان صاحب کا آپ نے بیان کیا کہ ان کا ذوق شوق ہے. تو طبیعت مائل ہوتی ہے لوگوں کی مختلف چیزوں کی طرف, مختلف علوم کی طرف اور مختلف کیفیات کی طرف. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دعوت اسلامی میں جو مبلغین ہیں ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ حج, عمرہ, حرمین طیبین کی حاضری, اس کی طرف ان کا ذوق شوق زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ایسے ہی جو جانے والوں کی بات آپ کر رہے ہیں, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جناب ٹکٹ بھی ہو رہا ہے, ویزا بھی ہو رہا ہے, دیگر بھی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, بیگ بھی جو ہے نا تیار ہو رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے بالکل ایسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. جی, وہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا. یعنی آپ دیکھیں, میں آپ جب کہہ رہے تھے میں غور کر رہا تھا, ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ کلچر ہے, دیگر جگہوں پہ بھی شاید ہو, کہ جب کوئی حج پر عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو بعض اوقات وہ گجرے لے کر آتے ہیں, پھولوں کے ہار لے کر آتے ہیں, بعض اوقات مٹھائی لے کر آتے ہیں, بعض اوقات کوئی تحفہ بھی لے آتے ہیں. تو وہ سب چیزیں مرحبا, دینا چاہیے بالکل, میں تو یہی کہوں گا دینا چاہیے, محبت بڑھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دعوت اسلامی سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں وہ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ گجرا لے کے جائیں نہ جائیں, وہ مٹھائی لے کے جائیں نہ جائیں, وہ حج کی کتاب, عمرے کی کتاب, رفیق الحرمین بڑی پیاری کتاب ہے, اور واقعی سفر حج کی رفیق ہے, امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین. میں سمجھتا ہوں لاکھوں لاکھ بلکہ دسیوں لاکھ جو ہے یہ ہر سال ہی جو ہے اللہ کی رحمت سے تقسیم ہوتی ہے. تو یہ پڑھا کتنا آپ نے. یہی معاملہ ہمارا دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیونکہ ہم لوگ
اس طرح کے ہیں تو کسی کے بھی گھر میں شادی ہوتی ہے ریلیٹیوز کے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ ملنے جلنے والے ہوں، تو ایک کام ہمارے بھی سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑے ارجنٹ بیسس پہ سپرد کیا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ جی وہ جہیز میں ہماری یہاں ایک ترکیب ہے اور بہت اچھی ہے کہ قرآن پاک دیا جاتا ہے. تو بالکل جو ہے نا جس دن بارات ہوگی اس دن فون آ رہا ہوگا کہ السلام علیکم حضرت کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، کہاں ہیں، اچھا ایک کام تھا کر دیں گے، وہ شادی میں تو آ رہے ہیں نا آپ، ہاں جی انشاءاللہ آئیں گے، جیسے جانا ہے تو کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ آئیں گے. تو وہ ایک کام آپ کے سپرد کرنا ہے اگر آپ کر دے تو، جی کیا، جی وہ قرآن پاک چاہیے، قرآن پاک لا کے دینا ہے. تو اب یہ کب یاد آ رہا ہے؟ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ. تو اسی طریقے سے حج و عمرے کے معاملات ہوتے ہیں کہ اچھا پھر وہ بعض اوقات تو توجہ بھی نہیں ہوتی نا، جیسے یہ احرام والی بات بھی آپ جو بیان فرما رہے ہیں یہی، اور اسی کو اگر میں سلمان بھائی وہ کروں نا کہ جو بھی اس وقت اللہ کی رحمت سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی جانے والی، تو اب یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ چل رہا ہے کراچی میں بھی، پورے پاکستان میں بھی. وزارت مذہبی امور اور دعوت اسلامی کے اشتراک سے اللہ کی رحمت سے کئی جگہ پر ہمارے یہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی ہوئے ہیں، دیگر جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی تربیت کر رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے مساجد میں اور جو شہروں کے یا علاقوں کے مراکز ہوں گے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا جدول ہوتا ہے کہ حج تربیت اجتماع ہوتے ہیں، ایسی بات تو ان میں شرکت کریں. ہوتا کیا ہے سلمان بھائی، جیسے آپ کو یاد ہوگا بلکہ وسیم بھائی آپ کو بھی، کہ جب ہم نے درس نظامی شروع کیا اولین ہماری کلاسز تھیں، پہلی کلاس تھی ہماری، پہلا درجہ تھا، اور ہمیں جناب وہ صرف رٹائی جاتی تھی، گردانیں رٹائی جاتی تھی. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ 14 سیغے کیوں یاد کر رہے ہیں ہم، ان کے فوائد کیا ہیں، خامخواہ میں رٹا لگا رہے ہیں. اچھا ہم تو اسکول کالج سے گئے تھے تو وہاں رٹے کی مذمت ہوتی تھی اس قسم کے، تو اب یہ رٹا لگا رہے ہیں. یہاں پہ استاد سے پوچھو کیا ہے تو وہ کہتے تھے اس وقت آپ صرف یاد کرنے پہ فوکس کریں، کیا ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا آگے کیا پتہ چلے گا، لیکن واقعی جنہوں نے اس وقت رٹے لگا لیے، ہاں جی یہ میری بات آپ توجہ سے سنیں مدنی چینل کے ناظرین، چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں مہروز بھائی جی، کیونکہ اب کلاسیں شروع ہو رہی ہیں نا، بعض چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ رٹا لگوا رہے ہیں تو کیوں لگوا رہے ہیں. ہاں تو یہ تھوڑا تو وہ چیز ہوتی ہی یاد کرنے والی ہے سلمان میں، جس نے اس وقت اچھے طریقے سے رٹا لگا لیا. پھر اس کے جو اگلے درجے ہوتے ہیں جب باقاعدہ علم صرف کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں، نحو کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں، عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں، اور جملوں کو جو ہے نا وہ کھولا جاتا ہے، ترکیبیں کی جاتی ہیں، تو اس وقت یہ کتنی معاون ہوتی ہیں یہ تو ایک درس نظامی کرنے والا جانتا ہے. اسی طریقے سے جو حج و عمرے پہ جا رہے ہیں ان کو جب ابھی یہاں بیٹھ کے آپ مسائل سکھا رہے ہیں نا، تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار اتنی خشکی ہوتی ہے، یہ مسائل سیکھنا پریشانی ہوتی ہے. تو جناب اس وقت بس آپ سنیں، اس وقت آپ اس کو سمجھ لیں بات کو، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. اور اس میں ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ غلطیاں سیکھنا تو بہت مشکل ہے کہ آپ ساری غلطیاں سیکھ لیں، کیونکہ ایک سے ایک سلمان بھائی نئی غلطی جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو درست طریقہ کیا ہے وہ سیکھ لیں اور اس لائن کو آپ نہ چھوڑیں تو بہت بچت ہونے کی صورت ہو سکتی ہو جائے گی. اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. حضرت رکن شورا قبلہ حضرت ابراہیم شاہ صاحب بخاری اتاری، آپ بھی مجلس جمعرہ کے جو ہے وہ نگران ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کی بھی میں نے زیارت کی حج تربیت اجتماع میں، آپ بھی ماشاءاللہ حاضر تھے. ذوق بڑھانے کے لیے بھی شرکت کر لینی چاہیے مہروز بھائی. جی جی، آپ جو ہے وہ جا نہیں رہے تو کم از کم تیاری تو بندہ اپنے اعتبار سے کر کے جو جا رہے ہیں ان کا ہم نوا تو بن جائیں. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. تو احکامات جو ہے وہ سیکھیں اور صحیح طریقے سے سیکھیں. دعوت اسلامی الحمدللہ مجلس جمعرہ اس کے لیے بڑی بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی کر رہی ہے، ایفرٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ان کو اویل کریں. موبائل ہے تو اس کے اندر حج و عمرہ جو اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، اس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو طواف میں کام آئے گی، طواف میں کام آئے گی، مینا میں کام آئے گی، عرفات میں کام آئے گی، مزدلفہ میں جو ہے وہ کام آئے گی. اور آپ کو حج کے احکام بھی بتائے گی، احرام باندھنے کا طریقہ بھی سکھائے گی، دعائیں کیا پڑھنی ہیں یہ بھی بتائے گی، اذکار کیا کرنے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھائے گی، موسم کی صورتحال کیا ہے یہ بھی بتائے گی، کرنسی ریٹ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ الکریم اس میں آپشن موجود ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. یعنی ایک ملٹی ٹاسکنگ اپلیکیشن ہے حج و عمرہ جو دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایپ سٹور پر بھی موجود ہے، پلے سٹور پر بھی موجود ہے. تو جو اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں اینڈرائڈ وہ بھی اس کو حاصل کریں پلے سٹور سے، اور جو آئی او ایس ورژن یوز کرتے ہیں تو یہ اس کو ایپ سٹور سے
حاصل کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے اور بڑی زبردست ہے. اور میرے الحمدللہ میں نے اس کو ہوم پیج پر رکھا ہوا ہے، ورنہ تیاری جو ہے وہ اس تیاری بھرپور رکھے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اس میں کیا کیا ہے جی؟ میں نہیں پتا کہ آپ نے تذکرہ کیوں چھیڑا ہے یہ. جی اچھا ادھر سے بات نکلی تھی، ادھر آیا ہے. یہ سید الشہداء کا فیضان ہے نا جی جی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آج ہے بھی امیر طیبہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بات بھی مدینہ اور مکے کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو حج عمرہ ایپ ہے جی، اس میں عمرے کا طریقہ، حج کے ضروری مسائل، حج کا مختصر طریقہ، مقامات قبولیت دعا، یعنی وہ خاص جگہیں جن پر دعاؤں کی قبولیت کی بشارتیں ہیں، دعائیں، اور پھر 3D ویڈیوز ہیں، اشاروں کی زبان میں بھی ویڈیوز موجود ہیں. جی ہاں، اگر کوئی جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے اس کا، جو گونگے بہرے اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ. اور نماز کے اوقات مکے مدینے کے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں ملیں گے. چیک لسٹ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ اپنا لسٹ بھی بنائیں جو سامان آپ تیار کرنے، اور وہ چیک لسٹ بھی ہے اس کے اندر الحمدللہ. اور مجموعہ کلام بھی ہے ذوق بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ. تو بڑی زبردست یہ ایپ ہے، تو اس کو بھی اپنے موبائل میں ضرور انسٹال کریں اور اس سے بھی فائدہ حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کو بھی برکتیں اور عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. ملتان شریف میں میں نے بات کی، ملتان میں ہوتے ہیں حضرت سلیم بلالی صاحب، جی سلیم بلالی اتاری، وہ بھی ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ میں ایک بڑے ایک سرگرم جو ہے وہ مہروز بھائی ماشاءاللہ رکن بھی ہیں، اور ایک ان کی پرسنالٹی بھی ہے، ایک ان کی شخصیت کا ایک بھرم بھی ہے، اور جو ان کی طبیعت مہروز بھائی شخصیت کا بھرم ہے اور طبیعت ان کی بڑی نرم ہے، یہ بھی ایک بات ہے. تو ماشاءاللہ ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں. اور بھی مرکز الاولیاء لاہور میں بھی ماشاءاللہ ذمہ داران موجود ہیں. پورے پاکستان میں اللہ کی رحمت سے جو ہے مجلس حج و عمرہ ماشاءاللہ سکھا رہی ہے. تو سیکھ لیں، ابھی سکھا رہے ہیں، ابھی کیا کر لیں، سیکھ لیں. اور حاجی جو ہے وہ اس میں سستی کر لیتے ہیں، تو سستی نہ کریں نہ کریں نہ کریں. اللہ عافیت عطا فرمائے. موضوع پر تو ہم آ رہے ہیں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک جو ہے وہ ذات پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کیسی محبت تھی حضور کو ان سے. وسیم بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک زبردست محبت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اس محبت کا بھی آپ نے بیان بھی کیا سلمان بھائی، کہ صحابی رسول حاضر ہو رہے ہیں تو عرض کر رہے ہیں کہ حضور اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے. جی. تو فرمایا کہ مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، تو لہٰذا ان کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت بھرا تھا نا، وہ بھی بڑے کمال کا تھا. اور آپ کے ایمان لانے پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا خوشی کا مظاہرہ کیا، خوشی کا اظہار کیا. اور یہی بات ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کئی احادیث میں آپ نے بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں. یہ لقب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے دل عزیز چچا تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور دینی چاہیے. اور یہاں بھی بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر، یہ کئی بزرگوں نے لکھا اور کئی بزرگوں کا مجرب بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت ہے کہ جب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہو نا آپ کے مزار پہ، اور حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں مدینہ مبارکہ میں بار بار حاضری کی عرضی کرے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار مدینہ منورہ میں حاضری کی عرضی کرے، حضور کی شفاعت کی عرضی کرے، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس کی سفارش کرے نا، پیارے آقا علیہ السلام اس کی سفارش حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو اس کی سفارش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. تو بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جسے بار بار مدینے کی حاضری چاہیے ہو نا، وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے کہ حضرت کرم فرمائیے گا اور اپنے بھتیجے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ ہمیں بار بار مدینے بلائیں. تو کتابوں میں یہی لکھا، بزرگوں نے یہی بیان کیا کہ جو اس کی سفارش سید الشہداء کر دے تو پھر اس کی بار بار مدینہ مبارکہ میں حاضری ہوتی رہتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا. خواہش کا اظہار کیا کس کی بارگاہ میں؟ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو گویا کہ ایک انداز بھی بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان والوں کو خواہش کا اظہار بھی کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا خالد بھائی آپ اس مضمون کو بیان فرمائیں. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ان مبارک اور سچے ساتھیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح بھی مہروز بھائی گفتگو فرما رہے تھے، کہ نعرہ تکبیر سے ایسی زبردست صدا بلند ہوئی کہ در و دیوار ہل کے رہ گئے اور گویا گواہ ہو گئے کہ اب ایمان والے آ گئے ہیں. اور کعبے میں بلند آواز سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی کبریائی کو بیان کیا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار میں جہاں مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے جو منظر برپا ہوتا تھا اسے بیان فرمایا ہے، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح جاں بازی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی فرماتے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لیا کرتے تھے. سلمان بھائی، یہ حضور کے وہ صحابہ ہیں جو ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہوتے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے حضور کے اشارہ ابرو کے مطابق چل کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نفوس قدسیہ کسی خواہش کا اظہار کر دیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ان کی خوب دلجوئی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تو اس ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارہا صحابہ کرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہو کر یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں بھی جبریل امین کی ایک محبت تو تھی کہ یہ کون ذیشان ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور رب کا کلام لے کر آتا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک دن یہ شوق چٹکیاں لینے لگا کہ میں ذرا دیکھوں تو کہ جبریل ہیں کیسے، ان کی زیارت کر لوں. اب یہ کیسے ہو سکے کہ جبریل آتے ہیں اور کس انداز سے آتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کب کون سا روپ اختیار کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جبریل ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. کیونکہ کئی روایات میں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین کی حاضری ہوئی ہے وہ چند سوالات کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جوابات ارشاد فرماتے ہیں. پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جو آئے ہوئے تھے سوالات کر رہے تھے یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ارشاد فرمائیے. واللہ ورسولہ عالم. جو صحابہ کا ایک اس طرح کے سوالات پر ایک کامن جواب ہوا کرتا تھا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی جانب بڑھا دیتے. پھر حضور ارشاد فرماتے یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے مسائل کے حل کے بارے میں آگاہی دلوانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو بعد میں جانے کے پتہ چلتا کہ جبریل آئے ہوئے تھے. تو اب یہ نرالی خواہش ہے کہ اظہار کیا یا رسول اللہ میں جبریل امین کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا جہان آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے. وہ جبریل امین کا آنا، وہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں اور جب وہ اپنی اصلی صورت میں آئیں گے تو کیا انداز ہوگا. یہ تو قلب مصطفیٰ ہے جو رب العالمین جل وعلا کی تجلیات کا مرکز بنا ہے. اس قدر توانا ہے کہ نزول قرآن پر بھی یہ صحیح و سلامت رہتا ہے. لیکن ہر شخص میں اتنی طاقت ہو ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال مدنی ضد اختیار کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہش ہے آپ اس کو پورا فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا آپ تشریف رکھیے. کچھ دیر میں ہی جبریل امین
جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بارگاہ میں بیٹھ گئے، تو کچھ دیر کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور ایک لکڑی تھی وہاں، اس پر آ کر جبریل امین جیسے ہی براجمان ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا جان اب ذرا نگاہ اٹھائیے، جو آپ کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی چاہتی ہے، اب ذرا دیکھیے جبریل امین آئے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ آگے تاب نہ رہی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر ایک میں اس کی تاب ہے نہیں کہ جبریل امین کو ان کی اصلی صورت پر دیکھ سکے، یہ بات بھی پوری ہوئی، اور جو انہوں نے عرض کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ سلمان بھائی آپ دیکھیے تو اگر سوال کیا جائے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں تو اس کے بہت سارے جواب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، رضائی بھائی ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک والہانہ تعلق ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کے ایک زبردست سپاہی ہیں، حزب اللہ، جو رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اس کے سردار حضرت امیر حمزہ ہیں۔ لیکن اگر اس کے علم بردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کیا بات، عنہ، بہت پیاری بات کہی آپ نے، کیا بات ہے، اس کے علم بردار حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن ذرا میدان بدر کے بھی احوال پر ایک نظر ڈالی جائے، احد کے احوال پر بھی ایک نظر ڈالی جائے، تو جب کفار بڑے تیش میں آ کر مبازر طلبی کیا کرتے تھے نا کہ ہے ہمارا کوئی مقابل، ہے ہمارے کوئی جوڑ کا، تو ان کی اس صدا کا جواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے حضرت امیر حمزہ ہے، جو جتنا بڑا ہو کر اور جتنے اپنے آپ میں کر و فر کے ساتھ آتا اور یہ کہتا کہ ہمارے کوئی جوڑ کا ہی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن جاں بازوں کو پیش کیا کرتے تھے ان میں ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک حیدر کرار مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ وہ تو جوڑ مانگتے تھے اور یہاں سے پھر ان کو توڑ ہی دیا جاتا تھا۔ توڑ ہے نا بھئی، یہ تمہارا جوڑ کیا ہے، یہ جوڑ نہیں ہے، یہ توڑ ہی دے گا۔ یہ کیا بات ہے جی؟ کیا بات، میں بس سلمان بھائی یہی بات کر رہا تھا خالد بھائی کی بات پہ کہ وہ فخر مصطفیٰ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا فخر، آپ کے جو گفتگو تھی نا اس سے یہ بڑا ایک پیارا سا جملہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام جن صحابہ پہ فخر کیا کرتے تھے ان میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سر فہرست صحابہ کرام میں سے تھے۔ اور واقعی میں جو آپ نے فرمایا کہ تب آگے سے جوڑ مانگا جاتا تھا تو پھر توڑ کے بھی رکھ دیا جاتا تھا، ہوا ایسا ہی کہ بدر کے موقع پہ جب مانگا گیا تو سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، سامنے آیا، اور کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے کے ساتھ ہی ایک ہی وار میں اٹھا کر پٹخ دیا تھا عتبہ کو، ختم ہو گیا وہ اسی وقت۔ یعنی بات وہی کہ بڑے فخر سے اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کن لوگوں کو بھیج رہے ہیں؟ کچھ نوجوان صحابہ سامنے آ گئے تھے، کہا ان کو کہاں بھیج رہے ہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے جن پر جسے کہتے ہیں نا فخر والی بات، صحیح ہے، اور پھر فخر مصطفیٰ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات آئے، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں عتبہ کو اٹھا کر پٹخ دیا تھا اور توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں یہ بات یہاں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ کمال ہے کہ میرے آقا علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ ان پر فخر فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کیا فرمایا ان کے بارے میں، آئیے یہ بھی جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، سبحان اللہ، اس میں روایت موجود ہے، فرمایا اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں موجود تھے، میں قربان جاؤں۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں قربان جاؤں۔ جنت ہے، پھر جنت کے انعامات ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضا
ان کو جو ہے وہ میسر ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ باتیں کان میں نہیں بتائی ہیں. جی 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 کان میں نہیں بتائیے، سب کو بتائیے. یعنی جو ان کی فضیلت ہے وہ دوسروں کو بیان کی جا رہی ہے. جتنی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں نا سلمان بھائی، اس میں ایک بڑا زبردست پہلو یہ ہے محبت کا اظہار، تعلق کی پختگی. جیسے خالد بھائی جو بات بیان کر رہے تھے اس میں خالد بھائی نے لفظ استعمال کیا مدنی ضد. تو میں سوچ رہا تھا بھئی یہ ضد تو بچے کرتے ہیں، لیکن پھر اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ضد جو ہے بچکانہ حرکت نہیں ہے بلکہ والہانہ حرکت ہے، کہ محبت اور تعلق کی بنا پہ جو ہے نا ضد اور اصرار کیا جاتا ہے. کسی سے تعلق ہو نا آپ کا، یہ کمبینیشن جب ہی بنتا ہے، ورنہ جو ہے نا بنتا نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے ضد کی اصرار کیا کہ نہیں میں ایسا چاہتا ہوں. اچھا یہ دیگر صحابہ اکرام دیگر احادیث میں بھی یہ بات ملے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت و بلندی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اتنا مطلب وہ دیا ہوا تھا، اسپیس دیا ہوا تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کو سلمان بھائی، کہ وہ آ کے اپنے دل کی بات کر لیا کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات اپنے تقاضے بتا دیا کرتے تھے. اب یہ جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس بات کو خالد بھائی نے بیان کیا کہ جبریل امین کی زیارت کرنی ہے، تو یوں دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جس کا اسلام نے تقاضا کیا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے. جیسے ہم حرمین طیبین دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک حج کی صورت میں، عمرے کی صورت میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جبریل امین کو دیکھنے کی خواہش ہی ہے نا، یہ خواہش ہی ایک دل کی چاہت ہے. تو آپ نے یہ کیا تو پتا چلا کہ ضد اور اصرار کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ تعلق اور محبت ہو. تو جب کوئی آپ سے ضد اور اصرار کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ محبت اور تعلق کے بنا پہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ جائز حدود میں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مان رکھ لینا چاہیے. کیا بات ہے. مرحبا ماشاءاللہ الکریم. منی چلے کے ناظرین انشاءاللہ الکریم حضرت سید الشہداء حضرت امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور ابھی ہم آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اوراد و وظائف. آئیے دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم احادیث میں جو موجود جو وظائف ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. آج ایک انتہائی مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس بارے میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا چند اشخاص آئے، انہوں نے آ کے تنگ دستی کے حوالے سے شکایت کی تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. کچھ لوگ آئے انہوں نے قحط سالی کے حوالے سے شکایت کی، آپ نے یہی وظیفہ بتایا. پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے بے اولادی کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جو ہے وظیفہ مانگا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز ارشاد فرمائی؟ آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. جب بھی کوئی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جہاں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، وہاں اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے، اس کی اس تنگی کو دور کر دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اللہ تبارک و تعالی ہر غم کو دور کرتا ہے، ہر پریشانی کے بعد اسے جو ہے وہ سکون عطا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. تو رزق میں فراخی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے اور تنگیوں کو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ استغفار ہے. یعنی کہنے میں یہ استغفار ہوتا ہے، بعض لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ استغفار پڑھنا ہے
یا استغفراللہ پڑھنا ہے، تو یہ بہرحال ایک علمی بات ہے۔ تو استغفار کہنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جب پڑھیں گے ہم، جیسے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرنی چاہیے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے توبہ توبہ، ہم کہتے ہیں اتوب الی اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، میں اللہ کی طرف جو ہے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا جو ہے اور زیادہ کہنا چاہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یا استغفار کے جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں، ان الفاظ کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، کم از کم اتنا ضرور پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا، ماشاءاللہ، استغفار کرتے رہیں اور استغفار کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے کیسی محبت، کیسا پیار فرماتے تھے؟ اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آباد رہے۔ آمین۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ آمین۔ جی، میرا نام محمد وقار عظیم ہے، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ کا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دعاؤں کی التجا ہے آپ سے، اور ایک نعت شریف کی فرمائش کرنی ہے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین، آمین۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی، کلام سنا دیجئے۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ واہ 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 واہ۔ جی، صہیب اتاری سرگودا سے عرض گزار ہوں، یہ کلام سنا دیجئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ مرحبا، جی، شاہ نواز بول رہا ہوں سرگودا سے، ناز نواز ہے، میں مدینہ چلا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں جی۔ اور یا حسان بھائی کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آگے ہیں جی، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ کلام آج سنائیں، آمین۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، یہ کلام سنایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، حسان بھائی سے یہ کلام سنوائیں۔ انعام بھائی کراچی سے میسج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، یہ کلام سنائیں، یہ اللہ آپ کو برکت دے۔ محمد رمضان بھائی ہیں پیر محل سے، اور کلام سنوا دیں، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ٹھیک ہے جی۔ حسان بھائی اپنی پسند کا کوئی کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ سفیان تنویر بھائی ہیں جاتنا کشمیر سے، ارے واہ، سبحان اللہ۔ اور خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام ان کو سننا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے، یہ والا کلام سنا دیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ٹھیک ہے جی۔ گجرا والا سے میسج ہے، اور کلام ان کو سننا ہے، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یہاں دعا کا ایک میسج ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور فرمائے، اور عافیت اور سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، آمین 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 آمین۔ اللہ اکبر۔ قاری سلیم الدین صاحب ہیں لاہور سے، اور یہ اپریسیشن پروگرام کی کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، بڑی مہربانی جناب۔ ہند سے میسج ہے، اور پروگرام کی اپریسیشن ہے، بہت پیارا پروگرام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور دعا کا میسج ہے جی، دس نظامی میں ایڈمیشن ہو جائے، آمین، اللہ برکت دے آپ کو۔ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا
یہ کلام سنائیں. مرحبا, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. مہروز بھائی کو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملا ہے, الحمدللہ حاضری کا شرف ملا ہے. جی آگے چلتے ہیں. جی محمد نواز بھائی ہیں, اللہ برکت دے آپ کو. سجیشنز بھی کچھ آ رہے ہیں, اللہ برکت دے آپ کو. حضرت امیر حمزہ کی منقبت بھی سنائیں, اللہ اللہ شیخ کونین جلالت تیری, یہ کلام بھی سنائیں. کچھ کلام شامل کریں حسان بھائی, پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حسن ہے سیدے ابرار تمہارا, وہ حسن ہے سیدے ابرار تمہارا, وہ حسن ہے سیدے, وہ حسن ہے سیدے ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب, اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم, اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم, اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا, اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا, تم اول و آخر ہو, تمہیں باطن و ظاہر, تم اول و آخر ہو, تمہیں باطن و ظاہر, رب کرتا ہے یہ مرتبہ اظہار تمہارا, رب کرتا ہے یہ مرتبہ اظہار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا, سب سے بالا والا, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا والا اور کون دیتا دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا اور جس کی دو کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند میں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا والا یہ کلام اعلیٰ حضرت کا یہ بھی لاجواب کلام ہے چھوٹی بہر کا کلام ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی چھوٹی بہر کا کلام ہے اور بڑے مضمون کو چھوٹی بہر کے اندر بیان کرنا یہ کمال ہے امام اہل سنت کا سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی فرمائش بھی تھی آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ وفا کے پیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ وفا کے پیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ ہے زینت مسند شہادت بشان عالی جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ تمونی سے جان ہر ولی کا اسد خدا کا اسد نبی کا تمونی سے جان ہر ولی کا اسد خدا کا اسد نبی کا علی کے چچا ذات تیری ابو المعالی جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ یہ رفعت شان ہے تیری کے سلام کرتے ہیں آقا قدسی یہ رفعت شان ہے تیری کے سلام کرتے ہیں آقا قدسی شاہان عالم بھی تیرے
سوالی جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ وہ ہاشمی خون وہ جوانی وہ ہر جگہ تیری جافشانی وہ ہاشمی خون وہ جوانی وہ ہر جگہ تیری جافشانی ہے خوش لقب سرور شہیداں تیرا مثالی جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ نہ کیوں تیرا نام لوں محبت سے ہر گھڑی اے امیر طیبہ نہ کیوں تیرا نام لوں محبت سے ہر گھڑی اے امیر طیبہ معین پر ہے کرم نوازی تیری نرالی جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اگر دیکھا جائے تو معرفت الصحابہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا وصول الرحم، بہت صلہ رحمی کرنے والے، فعول الخیرات، بہت نیکیاں کرنے والے۔ کون؟ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مہروز بھائی، اس عنوان کو اگر دیکھا جائے، آپ کی زندگی کا یہ جو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ صلہ رحمی فرمانے والے تھے، اس عنوان کو دیکھیں اور آپ آج کے اگر حالات کو اور سینیریو کو اور معاملات کو دیکھیں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو ان کا وصف بیان فرمایا اور پھر دین اسلام نے صلہ رحمی کو پسند فرمایا ہے اور رشتہ ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اسے توڑنے سے منع فرمایا۔ سلمان بھائی، اس وقت ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت زیادہ اس پہ ایکٹیو بیٹھے ہیں لوگ۔ وہ صحیح ہے غلط ہے، میں اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں کرتا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو رشتے ناتے تعلق ہیں نا سلمان بھائی، یہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، یا کم از کم ان کی وہ ویلیو نہیں رہی۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ بے خوشبو کے پھول بن گئے اور بنا رس کے پھل بن گئے۔ تو جب پھل خشک ہو جائے اور پھول میں سے خوشبو چلی جائے نا، پھر وہ دکھاوے کے لیے تو رہ جاتا ہے، لیکن اپنی جو اس کے افادیت ہوتی ہے یا اس سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ پھر حاصل نہیں ہوتا۔ یہی آج ہم اپنے رشتے ناتوں کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو اس وقت نا دنیا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہے تنہائی۔ لوگ مجمع میں رہتے ہوئے تنہا ہیں۔ تنہا کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ جی میرے بڑے چاہنے والے ہیں، میری تو بڑی دوستیاں ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، لیکن وہ سب دور دراز کی ہیں، وہ سب جو ہے نا کاغذی ہیں، کاغذی نہیں بلکہ ڈیجیٹل ہیں، تو ان سے وہ بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے۔ جس وصف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ یہاں پہ غور فرمائیے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا نمازی نہیں ہے؟ یقیناً نمازی۔ کیا یہ دیگر نیکیاں مجاہد ہیں؟ ہاں، مجاہد فی سبیل اللہ، بدری صحابی۔ لیکن آپ دیکھیں دو اوصاف خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے ان کے، یعنی یہ وہ دو اوصاف ہیں کہ جو کسی شخص کے اندر ہوں تو اسے دیگر سے ایسے ممتاز کر دیتے ہیں کہ اس کے فضائل و مناقب پھر بیان کیے جا سکتے ہیں، اس کی یہ خوبی جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اللہ کرے کہ ہمارے رشتے ناتے جو ہے نا وہ درست ہو جائے سلمان بھائی، بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتے۔ اچھا، میں تو یہاں پہ وہ بات کہوں گا جو میں نے خود اپنے لیے اپنائی ہوئی ہے کہ جی رشتے ناتے ہیں نا تو شکوے شکایتیں بھی چلتے رہیں گے،
اگر کسی کو آپ سے شکوے ہیں تو آپ تو اتنے اوپن مائنڈیڈ ہو جائیں, آپ آئیں, آپ بولیں میرے شکوے مجھے سے کرو, آپ اسپیس دیں لوگوں کو. شکوے اور شکوے دور بھی کرتے ہیں, وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو جب پتہ چلے گا جب ہی دور ہوگا. دے کے بالکل آگے پیچھے ہی ہو جائے. نہ دیکھیں سلمان بھائی, جب ایک شخص آپ سے شکوہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا نا, پھر وہ حل بھی کروا ہی لے گا آپ سے. مرحبا. لیکن مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے نا کہ جس سے شکوہ ہے نا اس سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا. سارے جہاں کو پتا ہے, نہیں پتا تو اس کو نہیں پتا. ایک جانے تو گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے مہروز بھائی, بالکل یہی ہوتا ہے. میں یہاں عرض کروں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو آپ نے بتائی نا کہ شکوے کا یا جو بھی پرابلم ہے اس کا اظہار نہیں ہے, ایک یہ بات ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اظہار تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگلا بندہ وہ جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں, اس کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے. میں دونوں باتوں کو ایکسپلین کرتا ہوں. مجھے خالد بھائی کسی کا فون آیا اور فون کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ مہروز آپ نے میرے بارے میں یوں 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 کہا ہے. وہ بڑی نیگیٹو بات ہے. تو میں نے سنی ان کی کال, تو میں نے کہا اور کیا کہا ہے, کہا اور یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے, کہ نہیں آپ بتاؤ درست ہے. نہیں یہ تو درست نہیں ہے. تو کہنے پھر کیوں کہا آپ نے. میں نے بولا اس کا جواب فون پہ نہیں دوں گا, میں ملاقات کرتے ہیں. اور ایک بیٹھک ہوئی تھی کہیں پر 2-4 افراد کی, تو اس کے بعد کی یہ کہانی تھی. تو کسی نے پہنچائی تھی باتیں, ظاہر سی بات. میں نے بولا آپ تو تھے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا. کہا نہیں مجھے کسی میرے ہمدرد نے بتائی ہیں. سلمان میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا ہمدرد نے. ہاں, اب وہ ہمدرد, میں اس کو ہمدرد بولے, ہم درد تو مطلب ہوتا ہے درد کو محسوس کرنے والا, اور اس کے لیے تو پر درد لفظ استعمال کرنا چاہیے, ہم درد نہیں ہے, پر درد. بہرحال ایسی بات مہروز بھائی آپ دیکھیں, زخم پر کیا رکھا جاتا ہے, مرہم رکھا جاتا ہے, اور اگر اس کو آپ اس کو کھرچ دیں تو زخم تو اور بڑھے گا. وہ پنک سالٹ ڈال رہا ہے بغیر پیسا. تو بہرحال میں نے بلا لیا, میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں. انہوں نے بھی ٹائم دے دیا, ہم بیٹھ گئے. اچھا جو اس پچھلی محفل میں لوگ تھے نا ساتھ, ان کو بھی بٹھا لی. تو میں نے کہا اب فرمائیں کیا فرماتے ہیں. تو کہنے ان کے سامنے. میں نے کہا ان کے سامنے بولے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا آپ تو تھے نہیں, کسی اور نہیں بتایا آپ کو. ہاں. میں نے کہا اس محفل میں بات ہوئی تھی, یہ 4 افراد تھے. ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو میں نے کہا ان 4 افراد کے سامنے بات ہوئی تھی, ان سے پوچھیں یہ تصدیق کرتے ان باتوں میں سے کسی کی کہ میں نے یہ کہی. اب وہ چاروں منکر. انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے بولا اب آپ اس سے پوچھیں جس نے آپ کو بتائی. اب آگے کا معاملہ میں بیان نہیں کرتا, بہرحال سارٹ آؤٹ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اسپیس دیں, اور اسپیس دینے کے بعد دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ میں یہ پرابلم ہے, آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, آپ نے میرے بارے میں یہ غلط بولا ہے, میرا یہ حق مارا ہے, اور جسے ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ آپ کے کان پہ جو ہے جونی رینگ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر ان چیزوں کے جوابات ایسا نہ ہوں قبر و آخرت میں دینا پڑ جائے, اور پھر وہاں سلمان بھائی ہم دے نہیں پائیں گے. تو رشتے ناتے جو بھی ہیں ان کے شکوے شکایتیں بھی دور کریں. نگران شورا ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ غلطی ہے تو درست کر لو, مان لو, اور غلط فہمی ہے تو اسے دور کر دو. تو یہی 2 باتیں ہوتی ہیں, اور ان رشتے ناتوں کو چلانا چاہیے. ایک اور بات میں عرض کروں گا سلمان بھائی, بعض چیزیں بچپن میں, لڑکپن میں, ٹین ایج میں سمجھ میں نہیں آتی, جب میچیورٹی آتی ہے نا وہ پھر سمجھ میں آتی ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, اور بالخصوص اس دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو لڑکپن کی عمر کے ہیں جو ابھی میچیورٹی میں نہیں آئے, جسے کہیں وہ فیملی کو لے کر نہیں چل رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, جانے دو, ایسا ہی ہے, جو آئے اس کا بھلا, جو نہیں آئے اس کا بھی بھلا, نہ ہو جاؤ اپنا کام کرو. تو یہ باتیں نوجوانی میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن صحیح بات یہ کہ جب ایک میچیور عمر پہ آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر اور اپنے رشتوں پہ کلہاڑی نہیں, بہت بڑے بڑے کلہاڑے چلائے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بات بن نہیں رہی ہوتی. تو مل جل کر رہیں, ایک ساتھ رہیں, اس میں برکت بھی ہے سلمان بھائی. اور 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے ہی ہیں. صلہ رحمی کے بارے میں بھی شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ جس سے جتنا تعلق ہے اس کی صلہ رحمی کے تقاضے اتنے بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب شریعت کا اصول ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے آپ کا تعلق زیادہ ہے تو وہ زیادہ اہم ہے.
یہ جو ہے نا کہ ایک محاورہ یہ بھی چل رہا ہے آج کل، پہلے سے ہی چل رہا ہے کہ جی اپنوں سے اچھے پرائے. توبہ یا اللہ. تو پرائے بے شک اچھے ہوتے ہوں گے لیکن اپنوں سے اچھے نہیں ہوتے. تو پرٹیکولر معاملات میں معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، یا واقعی میں ان کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی، عادت اچھی نہیں ہوتی سلمان بھائی، لیکن ہمیں حکم یہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اور صحیح بات یہی ہے کہ جب فوائد میں نے حاصل کرنے ہیں سلمان بھائی تو کچھ نہ کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی. درست فرمایا مہروز بھائی. ایک بات بندہ زندگی میں ایڈ کر لے نا تو یہ کام سارا بالکل سیدھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ بندہ مہربان بن جائے. بس آپ مہربان جو ہے وہ بن جائیں، مہربانی کریں. بھائیوں پر کیا ہے مہربانی ہے، بہنوں پر کیا ہے مہربانی ہے، حسن اخلاق ہے، بات چیت کرنا ہے، پہنچنا ہے. مہروز بھائی ہمیں اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا جو ہے آپ نے بات کی ہے. مجھے میرے خاندان میں کچھ لوگ جو ہے نا میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی دنیا میں اسی معاشرے میں وسیم بھائی رہتے ہیں. کوئی مطلب ہمارا کوئی الگ پلینٹ نہیں ہے کہ ہم کسی اور جو ہے وہ سیارے پہ رہتے ہیں اور پروگرام کرتے ادھر زمین پر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمارا بھی رہنا بیٹھنا ملنا جلنا یہی جو ہے نا وہ دنیا میں ہی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مجھے میرے خاندان میں مہروز بھائی کچھ ایسے رشتہ دار یاد آ رہے ہیں کہ جو غریب ہونے کے باوجود، فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جسے بولے ہر جگہ پر پہنچنا. واہ، بہت اہم، بہت اہم ہے، بہت اہم. جو یعنی بعض جگہوں پر آپ کو اپنی فزیکل پریزنس دینی پڑے گی، بعض جگہوں پر آپ کو اپنی امدادی پریزنس جو ہے وہ دینی پڑے گی، اور بعض جگہوں پر آپ کو اپنی اتنی موجودگی کا احساس ہی دلانا ہوگا کہ سامنے والا اس کو ہو کہ ہمارے کچھ کوئی ہے بھائی، آگے پیچھے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. موقع محل کے اعتبار سے چیزیں کیا ہو جائیں گی، بدل جائیں گی. ہم لوگ اس سے جہاں ہماری پریزنس ہونی چاہیے اس سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ چیز کیا کر رہی ہے، یہ نقصان جو ہے پیدا کر رہی ہے. اور وہ جو ایک معاشرتی جو ایک نظام تھا آپس کے اندر جو میل جول تھا، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ یعوذ باللہ. یہ کوئی اچھی بات یا قابل غور بات یا جسے بولیں قابل تقلید بات یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہمیں موجود ہونا چاہیے وہاں ہمیں موجود ہونا چاہیے، اور جہاں ہمیں اپنی امداد کے ذریعے سے اور اپنے جذبات کے ذریعے سے موجود ہونا چاہیے وہاں پر بھی موجود ہونا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھیں، ورنہ پھر کیا ہے دنیا ہو جاتی ہے. مہربان بنیں، شفقت کریں، اور انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو. سلمان بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کروں. آپ دیکھیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو ان کی جو رشتہ داری کی محبت و تعلق ہے نا وہ ان کے ایمان کا ظاہری طور پر باعث بنا ہے. صحیح. تو رشتہ داری کی محبت تھی نا، بھتیجے سے محبت، تو وہ ان کے ایمان کا باعث بنا ہے. ان کو تو صحابیت کا مرتبہ مل گیا نا ایمان کی وجہ سے، تو ان کو وہ مرتبہ ملا ہے. دوسری بات یہ ہے سلمان بھائی جو آپ فرما رہے ہیں نا، ہمارے تعلقات میں بھی کھوٹ آ گیا. ہمیں یہ تو شکوہ ہے کہ جناب دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، شہد والا جو ہے فارم کا شہد دے رہا ہے. یہ تو ہمیں شکوہ ہے. گوشت میں پانی بھرا جا رہا ہے، مرچوں میں جو ہے نا چنے کے چھلکے ملائے جا رہے ہیں، اور پتی میں کچھ اور ملایا جا رہا ہے. پتی میں پتی میں چنے کے چھلکے اور جناب حق بھی ملائی جا رہی ہے. وہ سب سے سمجھتے ساری چیزیں پتہ ہیں. سب سمجھتے نہیں جی، جو اینٹوں کا کھاتے نا دھان دھان ہوتی ہے نا، دھان سے جب چاول بنتا ہے نا، یعنی وہ ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے. چاول جو بن کے آتا ہے اس سے پہلے وہ دھان کی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو منجی بھی کہتے ہیں پنجابی کے اندر. منجی ہے، منجی چھڑاؤ جی. یعنی دھان سے کیا بن رہے ہیں، چاول بن رہے ہیں. تو وہ جو چاول کا چھلکا ہوتا ہے نا مہروز بھائی، اس کو کہتے ہیں پھک. ٹھیک ہے. اور اس پھک کو جو ہے وہ رنگ کر کے بھی چائے کی پتی میں کیا کیا جاتا ہے، ملایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پپیتے کے بیج کالی مرچوں میں ملا کے جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں. اینٹوں کا برادہ یہ جو ہے وہ یہ بھی ملاوٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے. تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے. اور اگر ہم سلسلے کا عنوان یہ رکھیں ملاوٹ، اور مدنی چینل کے ناظرین کو کہیں کہ آپ بھی کوئی چیز بتائیں کہ آپ نے کیا چیز پکڑی ہے، کس چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، تو سلمان بھائی ایسی سینکڑوں چیزیں آ جائیں گی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو تعلق میں ملاوٹ کر رکھی ہے. ہم نے تو تعلق میں مصنوعی چیزیں ڈال دی ہیں. ہمارا یہ تعلق ہے کیوں
ہے کہ اس کی بیس کیا ہے. اس بیس کو اگر پکڑ لینا تو تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. درست فرمایا. تعلق ہے ہمارا، سیدھی سی بات میں کرتا ہوں کہ یوں تو رشتے ناتوں کا تعلق سب جگہ ہی، یہ مسلمان کا خاصہ تھوڑی ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے محبت کرے، بہن بھائی آپس میں محبت کریں، میاں بیوی کے تعلقات میں جو ایک محبت ہوتی ہے، عنصر ہوتا ہے وہ ہو. تو یہ مسلمان کا خاصہ نہیں. مسلمان کا خاصہ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت. تو جب ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا نا تو اس کی ساری کلیں سیدھی ہو جائیں گی. ہمارا تعلق اللہ رسول کے لیے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں، میں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ چاہوں گا کہ جہاں پہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے وہاں پہ ڈسٹرب ہے خالد بھائی، اور جہاں پہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے معاشرے میں آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ خامہ خواہی کا تعلق بنا ہوا ہے. جو بولنے دیجئے کہ منہ بولی بہنیں تو بنائی ہوئی ہیں جو کہ نہیں بنانی چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ ساری مسلمان خواتین جو ہماری بہنیں، بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ لیکن یہ جو بول کے بنا رہے ہیں آپ، منہ بولی بہن کو جو ہے نا سارے گفٹ بھی جا رہے ہیں، تحائف بھی جا رہے ہیں، اور جو سگی بہن ہے بیچاری، اس کو کبھی پوچھا ہے یہ میری منہ بولی پھپھی ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں منہ بولے؟ بھائی صاحب منہ بولے تو ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں وہ بھی تو ہیں نا. جو خون بولے ہیں ان کا بھی کوئی خیال کر لیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات مجھے بتائی کہ کسی نے کہا کہ جی ہم منہ بولے بہن بھائی ہیں، ہم منہ بولے بہن بھائی بن رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس الحمدللہ آلریڈی بہنیں اتنی ہیں کہ مجھے باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے ان چکروں میں پڑھنے کی؟ آپ امیٹیشن تعلق بنا رہے ہیں. سلمان بھائی دیکھیں، یاد رکھیں، تانبے، پیتل یا امیٹیشن جیولری کو جتنا گولڈن کر لیں، ایسی بات وہ سونے والی چمک آئے گی نہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ کے سامنے باکس رکھا ہوا ہے، اس کو بھی گولڈن کیا گیا ہے. ذرا اگر اس کو دکھا دیں. نہیں اس کو نہ دکھائیں. تو اس کو چلیں نہ دکھائیں. گولڈن تو بہرحال ہے نا یہ، لیکن اس کو کوئی جس کی نظر کمزور ہو نا وہ بھی اس کو سونے کا نہیں سمجھے. ایسی بات. چاندی کا بھی نہیں سمجھے گا. ایسی بات. تو سونے کی چمک اپنی ہوتی ہے، شہد، خالی شہد کی مٹھاس اپنی ہوتی ہے، اور 600 روپے والے شہد کی جو بات ہے وہ اپنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس شہد سے میرا پیچھا چھڑا ہے. اللہ یہ تو آپ نے چھڑا لیا کہ نہیں؟ میں نے تو حضرت وہ اگلی جب کراچی آیا تو اس کے اگلے دن چھڑا لیا. اگلے دن نہیں چھڑا لیا. 600 نہیں 200. جی 200. اللہ نہیں 200 یا 600 جی یاد 600 ہمیں یاد ہے. 8000 سے 600 پر آ گیا تھا. آپ نا 8600. ہاں 8600 پہ. میں نے نگرانی شورا کو بولا، میں نے کہا آپ بتائیں 8000 روپے کا شہد کتنے میں لیا ہوگا میروز بھائی نے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ 2-2500 روپے میں. میں نے کہا جی 600 روپے میں. کہنا اس کے بعد بھی پچھتائے تھے. جی اس کے بعد بھی پچھتائے. پھر وہ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی اپنی بات بھی ہوتی ہے. اللہ برکت عطا فرمائے، صحت بھی دے ان کو. تو ہم نے ایک سفر کیا تھا میروز بھائی، ابھی تک ایک ہی ہے، اللہ کرے یہ ایک سے آگے 2 بھی ہو جائیں. ہاں کل آپ نے توجہ تو دلائیے، مدینے چلیں. ہاں اللہ نصیب کرے، اللہ حاضری بعد اور شوق والی نصیب فرمائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور مہربان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رشتے جو ہے وہ نبھتے چلے جائیں گے. اور مہروز بھائی نے اور بھی بڑی اہم بات فرمائی کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہیں یا جو خام خواہ کے رشتے ہیں، جو ناجائز رشتے جو ہیں، ناجائز رشتے جو بنا رہے ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالیں اور انہی چیزوں کو جو ہے وہ نبھائیں اور انہی کو آگے چلائیں. آپ دیکھیں مہربانی کی بات ہوئی مہروز بھائی. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہیں، اور شہید تو ویسے ہی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ بولنا بھی نہیں ہے. بولنا تو کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان کو تو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اللہ قرآن کا حکم، قرآن کا حکم ہے. شہادت شہید کی زندگی نسِ قطعی جو ہے اس کو بیان کر رہی ہے. اور آج بھی ان کے مزار پر انوار پر مہروز بھائی آپ چلے جائیں اور آپ تمنا کرتے جائیں اور پوری ہوتی دیکھتے جائیں. اچھا ہوئے میں آپ کو ایک مزیدار ایک بات بتاؤں. وسیم بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. ایک دعوت تھی مہروز بھائی، اس میں جو ہے وہ شرکت کرنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں نہیں جا سکا. صحیح. اچھا وہ لیک آف کمیونیکیشن بھی ہوا، ٹھیک ہے، کچھ میرے ذہن سے بھی نکل گیا، اور کچھ 2-4 چیزیں ہو گئی کہ میں وہاں نہیں جا سکا. صحیح. اچھا وہ جب ادھر حضرت سید الشہداء کے مداشر پر جب پہنچے نا، تو وہاں حاجی حنیف صاحب نے مجھے
جو ہے وہ بتایا بھی دیکھیں یہ انتظام ہو رہا تھا سارا اور اس طرح یہ اس طرح، تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی یار، ہم شرکت نہیں کر سکے، جانا چاہیے تھا۔ اچھا میرے دل میں نا مہروز بھائی آیا، وہ جب بتایا نا بھی یہ بنا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، تو میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ کیا بات، دل میں مہروز بھائی آیا کہ یہ جو کھانا جو ہے نا یہ ہونا چاہیے۔ مہروز بھائی وہی کھانا وہاں پر الحمدللہ آ گیا، اور وہی لے کر آئے جنہوں نے کیا کیا تھا، اہتمام کیا تھا، اور ان کو تو شاید پتہ چلائی یا نہیں چلائی تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ اور بھی لے کر آئے تھے وہاں اہل مدینہ کا بھی یہ انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں پر آ کر کے جو ہے وہ تقسیم بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، بانٹتے ہیں۔ بدھ کو تو ایک بڑا خاص جو ہے نا وہ سلسلہ کار ہوتا ہے، بدھ کے دن دسترخوان پر مہروز بھائی کو 12-13 چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ایسا ہی، میں چاہوں گا وسیم بھائی کچھ آپ بھی اپنی یادداشت جو ہے وہ بیان، دل میں تمنا لاتے جائیں اور پوری ہوتی اس کو دیکھتے جائیں، یہ ہے۔ اچھا کتابی باتیں نہیں ہے، نہیں حقیقت بات ہے بالکل مہروز بھائی، جیتا جاگتا آدمی آپ کے سامنے الحمدللہ شرعی مسلمان عادل گواہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ایسی مطلب کوئی ہلکی بات تھوڑی ہے۔ میرے جیسے 2 بندے تو گواہی دیتے ہیں تو بندہ پھانسی لگ جائے مہروز بھائی، حالانکہ آپ دو کے برابر رحم کرے، مطلب ایک یہ یعنی شہادت کا جو ایک نصاب ہے اس کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، ورنہ ہم کسی کے لیے کیوں جھوٹی گواہی تھوڑی دیں گے۔ یعنی ایک شرعی مسلمان عادل بندے گواہی مقبول ہے، گواہی مقبول ہے، جس کی اس کی کپری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وسیم بھائی کا بھی سنیں مہروز بھائی۔ جی وسیم بھائی، ایسا ہی ہے سلمان بھائی، اور بدھ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے نا وہ تو کمال ہے۔ اچھا یہ سلمان بھائی نے ہی مجھے اس وقت ارشاد فرمایا تھا ہوٹل میں کہ بدھ والے دن یہاں پہ ذرا دیکھیے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ تب میں بدھ والے دن ہم پہنچے ہیں وہاں پہ تو 12-15 قسم کے کھانے، سمجھ لیں کہ ہر عاشق رسول جو ہے نا وہ گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو اس کو سب سے زیادہ چیز پسند تھی نا وہ سید الشہداء کے مزار پر لے کر آیا ہوا تھا کہ میں یہاں پہ کھلاؤں گا نا تو میرے کام بنیں گے، اور معاملہ ایسے ہی تھا باقاعدہ۔ پھر وہ سلمان بھائی تو ہم تقریباً کھا چکے تھے اور آخر میں جو تھال آیا تھا اتنا بڑا، اور وہ باقاعدہ اونٹ کی بریانی تھی، اللہ زبردست قسم کی، اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہاں سے آئی، وہ کہاں سے آئی، کہاں سے چلتی چلاتی الحمدللہ ہمارے دسترخوان پر گھومتی گھماتی آ گئی۔ اور وہ خالی اونٹ کی بریانی مہروز بھائی نہیں آئی، اس کا تو جو مزہ تھا وہ تھا، اس کے ساتھ میں ایک شربت بھی تھا، او ہو اللہ اکبر، وہ گرین شربت تھا، میرا خیال ہے وہ پودینے اور نیمبو کا شربت تھا، اللہ کمال۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ تب سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو ہم ساتھ ہی تھے، تو اپنے ایک اسلامی بھائی نے یہ بات بیان کی کہ یار وہ جوس پینا ہے، وہ جو اس کا ڈبہ ملتا ہے مانجو ہی غالباً، تو اب یہ تھا سلمان بھائی کہ یار مجھے پینا ہے وہ۔ اچھا بات ہماری چل رہی تھی آپس میں، ہم نے کہا چلے سید الشہداء رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے کر کچھ دعا وغیرہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد واپسی میں دیکھیں گے۔ اچھا اب یہ بات ہماری ہوئی ہے، اور آپ یقین مانیں کہ جیسے ہی سید الشہداء کے مزار شریف پہ حاضری دے کر وہ جو ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا نورانی چبوترا ہے، وہ جس پہ پڑی کیا اس کی سمجھ لیں کہ سلمان بھائی صرف اس کا تصور جو ہے نا وہ شاش بشاش کر دیتا ہے۔ اب وہاں آ کے ہم بیٹھے اور وہ ایک صاحب آئے، ان کا غالباً ترکی سے تعلق تھا، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم لا کے جو ہے شاپر ان کا بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے لا کر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ مانجو سلمان بھائی کے ہاتھ میں، وہی یعنی وہ جو حلیب بالمانجو، یعنی مینگو فلیورڈ ملک، اور وہ ہی انہوں نے جو ہے نا دیا۔ میں نے وسیم بھائی سے کہا، میں نے کہا دیکھیں وسیم بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح پھر وہ ہم نے کھانا وغیرہ کھا کر ایک جگہ آئے تھے، لیکن وہ چلتے چلاتے گھومتے گھماتے بیٹھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں نا تو وہ ایک اسلامی بھائی نے ذکر کیا کہ یار یہاں پہ جو سامنے کوئی شاپ ہے اس کی دال اور تمیز بڑی مشہور ہے، ہاں جی، تو وہ کھانی ہے۔ تمیز کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں بھی تمیز سے بات کرو، وہاں روٹی کو بھی تمیز کہتے ہیں، روٹی کو بھی تمیز، اس کی بھی کافی ڈائیورسٹی اور قسمیں اس کی ہوتی ہیں خالد بھائی، تمیز کی بھی۔ بہرحال جی، تو اس کا بھی ہمیں اچھا تجربہ ہوا تھا، بسکٹ والی مختلف قسم کی۔ تو اب بہرحال وہ تمیز جو ہے نا روٹی اور یہ دونوں چاہیے، روٹی اور دال۔ اب یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں ہمارے حنیف صاحب انہوں نے ہمیں اشارہ کیا، کہتے بھائی وہ پیچھے دیکھیں ذرا۔ اب تو پیچھے ہم نے دیکھا ہے تو دال اور روٹی موجود تھی، ہمارا دسترخوان لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا آئیے اور کھائیے۔ یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی برکت ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جب بھی جو بھی مانگا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بات وہی کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہی اس نگاہ سے ہے کہ یہ اللہ والوں کی برکتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جو ہے نا یہ عنایتیں فرماتے ہیں. تو بس حسن عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جائیں. مجھے تو سلمان بھائی یاد ہے کہ جب میری سیکنڈ لاسٹ حاضری تھی مزار شریف پہ تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لے آئے. تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ مفتی صاحب تشریف، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے. اتفاق زیارت ہوئی، مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا دعا آپ کرائیں گے؟ تو کہا کہ میری کچھ حاضری میں کچھ دوں گا تفصیل سے، پھر دعا کرتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب نے دعا بھی کرائی. موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، ہوا چل رہی تھی. تو مفتی صاحب وہی اسی چبوترے پہ آ کے جب ہم گئے تھے تو اس وقت بھی موسم ٹھنڈا تھا. جی ہاں. تو اب کیا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جا کے بیٹھے ہیں تو کچھ اللہ والوں کا ذکر شروع ہوا. اور یہ ذکر مفتی صاحب نے شروع کیا ہے کہ پیچھے سے ایک ضعیف خاتون تھی بزرگ، وہ آئی ہیں، انہوں نے آ کر چائے پیش کر دی. سب سے پہلے مفتی صاحب کے ہاتھ میں گرم گرم چائے لا کے انہوں نے دے دی. انہوں نے کپ لیا اور کپ لے کے مسکرانے لگے. تو مسکراتے فرمایا پتہ ہے کیوں مسکرا رہا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ صاحب جو آئے نا ان سے پوچھیے کہ میں نے یہاں پہ آتے ہی یہ کہا تھا کہ یار موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، گرما گرم چائے مل جائے نا تو کمال ہو جائے گا. واہ واہ واہ. تو بس یہ کہا ہے اور حاضری دے کے بیٹھے ہیں اور چائے ہاتھ میں. واہ واہ. تو یہ الحمدللہ وہاں پر وہی بات کہ دل میں خیال آتا ہے اور وہاں سے عطائیں ہوتی ہیں. ایسا ہی. تو یہ ہیں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کا مزار مبارک کی برکتیں. تو یہ ضرور عرض کروں گا جو بھی جائیں بالخصوص سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اپنے دل کی باتیں بیان کریں. مرحبا. اور بس پھر دیکھیں کہ کیسی اس کی برکتیں ملتی. اور جو دنیا کی نعمتیں کر دوں سلمان بھائی کہ دنیا کی نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں اور ان کی افادیت بھی اپنی جگہ، یقین بڑھتا ہے ان چیزوں سے، لیکن بالفرض یہ نہ بھی ملے، بالفرض یہ نہ بھی ملے تو روحانی سرور اور برکتیں جو ہیں نا وہ تو سوا ہیں، اور ان کا تو جو بھی اثر ہونا ہے لیکن وہ انشاءاللہ آخرت تک کام آئیں گے انشاءاللہ. میں یہی کہنے والا تھا مہروز بھائی، یہ بھی مل رہا ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اور اگر نہیں مل رہا تو بندہ امید اپنی صحیح رکھے اور اپنی جو ہے وہ اپنے برتن کو صحیح کرے، اپنی التجا کے انداز کو جو ہے وہ درست کرے. اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، بس یوں ہی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ پکار رہا ہے، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ جو ہے وہ اپنا رہا ہے. تو یہ اور فیض اور بہار کیا ہے اس کو جیسا برتن ویسی عطا. ایسی بات ہے مہروز بھائی، درست فرمایا آپ نے. اللہ تبارک تعالیٰ فکر عطا فرمائے. اللہ کریم بڑا مہربان ہے، وہ سب کی سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ وسیلہ دیں گے تو وہ سنے گا، وسیلہ نہیں دیں گے تو نہیں سنے گا. ایسا نہیں ہے، وہ سنتا ہے. ادعونی استجب لکم اس کا فرمان ہے. سننے میں اور ماننے میں فرق ہے. بعض کے بارے میں فرمایا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکار رہا ہے، پکار کیا ہے؟ سنی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے. لیکن کچھ کے بارے میں فرمایا ہے لأعطینہ، لئن سألنی لأعطینہ. اور کچھ کے بارے میں فرمایا ہے لو اقسم علی اللہ لأبرہ، کہ قسم اگر اللہ پر کسی شے کی کھا لیں تو اللہ پوری کر دے، اور اگر سوال کریں تو ضرور دیا جائے. یہ کون ہے؟ بارگاہ الہی کا حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ خاص عطا ہے، اور اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اللہ والوں کی مزار ہے، جہاں ان کی قبر ہے، وہ بقاع مبارک ہے، مبارک جگہ ہے. اور وہاں پر اگر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور کے اس سے مستغنی ہوگا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ، اللہ بچائے، تو وہ پھر جہنم میں جائے گا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی مبارک آل کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصحاب کا اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے والا بنائے،
اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت الہی، اطاعت الہی اور محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول کے جو پیارے جذبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپناتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے. حج مبرور بھی اللہ نصیب فرمائے. آقا کریم کی دربار کی حاضری بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام پڑھتے ہیں. مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا مدینے کے زائر ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے نہایت عقیدت سے دامن پسارے ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے سے دامن پسارے ہے غازر تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا اور بڑی چاغتوں سے ہے اس در کو پایا پڑاڑی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا بڑی چاغتوں سے ہے اس در کو پایا پڑاڑی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا نہ جاؤں گا بے کام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کہ پہنچے تیارے نبی غم ملے نہیں ہے کوئی انتظام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپ 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 تیرے غلام سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے دکھا دو ہمیں بھی وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے باتیں بسد اے تیرا
سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے